گرمیوں کی گرم ہوا اب کچھ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ابرش اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابرش نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا منگیتر حمزہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ لیے اندر داخل ہوا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ حمزہ تم اس وقت یہاں؟ اگر امی نے دیکھ لیا تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ ابرش نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہا، دیکھو ابرش، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، یہ لو میری پہلی سیونگز، نکاح کے جوڑے کے پیسے میں نے خود جمع کیے۔ مجھے پتا ہے تم سے شادی کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن خدا نے میری سن لی۔ حمزہ نے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا۔ ابرش نے لفافے کو دیکھا اور پھر حمزہ کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ حمزہ تم میرے لیے اتنا کچھ کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میری سوتیلی ماں ہم دونوں سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ تو مجھے کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے حمزہ۔ ابرش کی آواز لرزنے لگی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ حمزہ نے ابرش کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں ہماری بارات ہے ابرش، بس 2 دن کی بات ہے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن تمہیں اپنی گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ تم بس میرا ساتھ دینا۔ ابرش نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اسی وقت باہر صحن سے آواز آئی۔ سریہ ابرش کی سوتیلی ماں کمرے کا دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے اور لالچ کا مغلوبہ تھا۔ ہاتھ کمر پر رکھے وہ حمزہ کو گھورنے لگی۔ او ہو، تو یار چپکے چپکے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سریہ نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے تبلنے جیسے ہاتھ نچائے۔ ارے حمزہ صاحب، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، کیا لائے ہو اپنی شہزادی کے لیے؟ پاپڑ بیچ کر 2 روپے جمع کیے ہیں یا 3؟ حمزہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور عزت سے بولا، خالہ میں اپنی ہمت کے مطابق جو کر سکتا تھا وہ کر رہا ہوں۔ ابرش کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ سریہ نے ایک ٹھنڈی اور آہ بھری بدتمیزی سے بولی، تمہاری ہمت کا مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ نہ کوئی ڈھنگ کا گھر، نہ کوئی گاڑی۔ میری بدقسمتی تھی جو اس لڑکی کے باپ کے مرنے سے پہلے تمہاری منگنی طے کر دی تھی، ورنہ آج میری ابرش کسی امیر گھرانے کی بہو ہوتی اور میں بھی سکون کی روٹی کھاتی۔ ابرش نے تڑپ کر کہا، امی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ حمزہ بہت محنت کرتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو چپ کر۔ سریہ نے ابرش کو غصے سے گھورا اور اس کی بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ زبان بہت چلنے لگی تمہاری، جا کر کچن کا کام دیکھ، کھانا کون بنائے گا؟ حمزہ نے خاموشی سے ابرش کو دیکھا جس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ حمزہ نے سریہ کو سلام کیا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سریہ نے لفافے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا اور پھر پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ اگلی صبح شہر کی ایک شاندار عمارت کے 16ویں منزل پر واقع ایک بڑے اور عالی شان دفتر میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف خاموشی اور خوف کا راج تھا۔ شاہمیر جو ایک مشہور ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک تھا، اپنے وسیع کیبن میں شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ 40 سال کی عمر میں بھی اس کی شخصیت میں رعب اور سنجیدگی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ ایک سخت گیر انسان ہے۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اس کا پیون مامو شفیق ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ مامو شفیق ذرا بھولکڑا اور باتوری قسم کا بندہ تھا، لیکن شامیر کی پرانی ملازمت کی وجہ سے شامیر اس کا احترام کرتا تھا۔ صاحب جیو، آپ کی بلیک کافی بالکل ویسی ہی جیسے آپ کو پسند ہے، نہ زیادہ کڑوی نہ زیادہ میٹھی۔ مامو شفیق نے مسکرا کر ٹرے میز پر رکھی۔ شامیر نے مڑ کر دیکھا اور سرد آواز میں بولا، شفیق میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کام کے وقت فضول باتیں مت کیا کرو۔ ابرش کدھر ہے؟ آج کی میٹنگ کی فائلز کہاں ہیں؟ مامو شفیق نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور سوچتے بولا، اوہ صاحب میں تو بھول ہی گیا تھا، ابرش میڈم تو آج چھٹی پر ہے، پرسوں ان کی شادی ہے نا، وہ تو کل شام کو ہی بتائی تھی آپ کو۔ شامیر کی پیشانی پر بل آ گئے۔ اس نے ابرش کی خالی میز کی طرف دیکھا جو کیبن کے باہر نظر آتی تھی۔ ابرش اس کی یہاں گزشتہ 1 سال سے اسسٹنٹ کی ملازمت کر رہی تھی۔ وہ ایک محنتی، خاموش اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی 6 سالہ بیٹی حرین کا فون تھا۔ شامیر کے سخت چہرے پر اچانک نرمی اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔ جی میری جان، پاپا کو یاد کیا؟ شامیر نے محبت سے پوچھا۔ دوسری طرف سے معصوم اور اداس آواز آئی، پاپا آپ گھر کب آئیں گے؟ مجھے مما کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے پارک لے جائیں گے۔ شامیر کی آنکھیں غم سے بھوجل ہو گئی۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو چکی تھی اور تب سے اس کی چھوٹی بیٹی کی دنیا بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔
شاہمیر دن رات محنت کرتا تھا تاکہ اپنی بیٹی کو ہر خوشی دے سکے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں جلدی آؤں گا بیٹا، وعدہ۔ آپ اپنی آپا کے ساتھ کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے؟ شاہمیر نے دل پر پتھر رکھ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زندگی باہر سے کتنی ہی خوبصورت اور پرتعیش کیوں نہ لگتی ہو، اندر سے وہ بالکل خالی اور ویران تھا۔ دوپہر کے وقت شاہمیر اپنے کیبن میں ایک اہم بزنس ڈیل کا جائزہ لے رہا تھا کہ باہر اچانک شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہمیر کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے غصے سے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ میجر ذیشان، باہر کیا ہنگامہ ہے؟ میرے کیبن کے باہر کون شور مچا رہا ہے؟ شاہمیر کی آواز میں غبار تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا مینیجر ذیشان گھبرائے ہوا اندر آیا۔ سر، وہ ایک عورت آئی، کہتی ہے کہ وہ ابریش کی ماں ہے، وہ آپ سے ملنے پر ضد ہے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مان ہی نہیں رہی۔ ذیشان نے صفائی دیتے ہوئے کہا، ابریش کی ماں؟ شاہمیر نے حیرت سے ابرو اٹھائے۔ اسے یہاں کیا کام ہے؟ اندر بھیجو اسے۔ کچھ ہی دیر میں سریہ اپنے سستے اور بھڑکیلے کپڑوں میں شاہمیر کی کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں دفتر کی شان و شوکت اور قیمتی فرنیچر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے دل میں لالچ کا ایک نیا سمندر ٹھاٹھی مارنے لگا۔ سلام صاحب جی، سریہ نے مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ شاہمیر نے اسے ناگواری سے دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے، آپ یہاں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ ابریش تو آج چھٹی پر ہے۔ سریہ نے جلدی سے اپنی آنسوؤں کا ڈرامہ شروع کیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کی اور بولی، صاحب جی کیا بتاؤں، غریب انسان کی عزت اور خوشی تو جیسے اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ پرسوں میری بیٹی ابریش کی شادی ہے، ہم بہت غریب لوگ ہیں صاحب، شادی کے اخراجات پورے نہیں ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا آپ اتنے بڑے صاحب ہیں، ابریش کے باس سے شاید کچھ مدد کر دیں۔ شامی کی آنکھوں میں شدید ناگواری اور غصہ اتر آیا۔ اس نے اپنے مینیجر ذیشان کو گھورا جو ایک کونے میں کھڑا تھا۔ ذیشان! شامی کی آواز سے کیبن کا درجہ حرارت جیسے گر گیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ ایسے بھکاری اور لالچی لوگوں کو میرے کیبن تک آنے دو؟ کیا یہ میری کمپنی ہے یا کوئی خیراتی ادارہ؟ سریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے اپنی چالاکی چھپائے ہوتے کہا، صاحب جی میں بھکاری نہیں ہوں، بس اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ خاموش رہیے آپ! شامی نے میز پر ہاتھ مار کر اسے جھکا۔ مجھے لالچی اور ڈرامے باز لوگوں سے شدید چڑ ہے، اپنے کام سے کام رکھیں اور یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ سریہ کا منہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شامی اتنی بے عزتی کرے گا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ شامی نے گہرا سانس لیا اور اپنے مینیجر کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر ایسا کوئی بندہ میرے کیبن کے آس پاس بھی نظر آیا تو تم اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، سمجھ آئی؟ جی سر، انتہائی معذرت، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ذیشان نے جلدی سے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ شامی دروازہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ اسے ابریش جیسی محنتی اور معصوم لڑکی کی ایسی مکار ماں پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ رات کو جب سریہ گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر غصے کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتی ابریش پر چیخنا شروع کر دیا، کتنی بے شرم ہو تم! تمہارا وہ سیٹھ شاہمیر نا انسان نہیں، کوئی فرعون ہے، فرعون! میری اتنی بے عزتی کی اس نے، مجھے بھکاری کہا۔ سریہ نے غصے سے ابریش کے سامنے برتن پٹکتے ہوئے کہا۔ ابریش جو صحن میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی، حیرت اور خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، آپ شامیر صاحب کے پاس کیوں گئی تھی؟ آپ نے ان سے پیسے مانگے؟ ابریش کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے باس کا سخت مزاج معلوم تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ماں وہاں جا کر پیسے مانگے گی۔ ہاں گئی تھی، تیرے نکاح کے جوڑے اور کھانے کے لیے مانگنے گئی تھی، لیکن اس مغرور آدمی نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ سریہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن تم دیکھنا ابریش، میں اس کا یہ غرور اور تکبر کیسے خاک میں ملاتی ہوں۔ سریہ نام ہے میرا، جس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اسے سبق سکھائے بغیر نہیں رہوں گی۔ ابریش نے تڑپ کر اپنی ماں کے ہاتھ جوڑے۔ امی خدا کی لیے ایسا مت کہیں، وہ بہت طاقتور انسان ہے اور ہماری پرسوں شادی ہے، پلیز کوئی ہنگام مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سریہ نے ابریش کا ہاتھ پرے جھڑک دیا اور اپنے دل میں ایک زہریلا پلان بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک چمک تھی جس کا مطلب صرف تباہی تھا۔ ابریش اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک طرف حمزہ کے معصوم خواب تھے اور دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں کا لالچ اور نفرت۔ شادی کی صبح گھر میں گہما گھمی تھی۔ گلی میں چند رنگ برنگی جھالریں لٹکی ہوئی تھی اور صحن میں محلے کی چند عورتیں ڈھولک پر گانے گا رہی تھیں، لیکن ابریش کا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں شیشے کے سامنے سرخ رنگ کے سادے سے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کی پکی سہیلی عائشہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ عائشہ نے ابریش کے اداس چہرے کو شیشے میں دیکھا اور ہلکے سے مسکرائی۔ ابریش ذرا مسکرا بھی تو یار،
آج تمہاری شادی ہے، حمزہ کی پسند کی شادی، تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے کسی کی میت پر آئی ہو۔ عائشہ نے اس کی شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ابریش کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر ڈھلک گیا۔ اس نے جلدی سے اسے صاف کیا۔ عائشہ، مجھے دل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رات سے امی کے چہرے پر جو مکار مسکراہٹ ہے نا، وہ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ وہ اتنی خاموش کیسے ہو گئی؟ وہ تو حمزہ سے اتنی نفرت کرتی ہے، پھر اچانک سب کچھ اتنی آرام سے کیسے ہونے دے رہی ہے؟ ابریش نے تڑپ کر کہا۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم بلا وجہ زیادہ سوچ رہی ہو، حمزہ بہت اچھا انسان ہے، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر تم اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گی۔ اپنی امی کی باتوں کو دل پر مت لو۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سریا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا اور مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ عائشہ بیٹا، ذرا باہر جا کر دیکھو حلوائی کا سامان آیا یا نہیں، باقی کام میں دیکھ لیتی ہوں، سریا نے پیار سے کہا۔ عائشہ نے ابریش کو تسلی بخش نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سریا نے آگے بڑھ کر دودھ کا گلاس ابریش کی طرف بڑھایا۔ یہ لو ابریش، دودھ پی لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، بارات آنے والی ہے، کہیں چکر کھا کر گر نہ جانا۔ سریا کا لہجہ عجیب حد تک نرم تھا۔ ابریش نے شک کی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ اچانک اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے؟ سریا نے ایک مصنوعی آہ بھری اور آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لے آئی۔ ہائے رے میری قسمت، اب اگر میں اپنی بیٹی سے پیار سے بات بھی کروں تو اسے شک ہوتا ہے۔ مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ابریش، لیکن آخر میں تمہاری ماں ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ پی لو یہ دودھ، میری قسم ہے تمہیں۔ ابریش نے ماں کی قسم سن کر خاموشی سے گلاس لیا اور دودھ پی لیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس گلاس میں سریا نے حلق میں ہلکی سی غنودگی پیدا کرنے والی دوا ملا رکھی تھی۔ دوسری طرف شامر کی کوٹھی میں صبح کا ماحول بالکل الگ تھا۔ شامر اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، تبھی ماموں شفیق شامر کی چھوٹی بیٹی حرین کا ہاتھ تھامے اندر آئے۔ حرین نے پنک رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی۔ پاپا دیکھیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حرین نے شامر کی گود میں بیٹھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ شامر نے اپنے کام سے توجہ ہٹائی اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میری شہزادی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن آج اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ ماموں شفیق نے آگے بڑھ کر صفائی دی۔ صاحب جی، میں نے حرین بیٹی کو بتایا تھا کہ آج ابریش میڈم کی شادی ہے، یہ تو صبح سے ضد لگا کر بیٹھی ہیں کہ میں نے بھی شادی میں جانا ہے اور کیک کھانا ہے۔ شامر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ شفیق، تم کیوں اسے ایسی باتیں بتاتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں ایسی فضول اور رش والی جگہوں پر نہیں جاتا، اور پھر کل اس کی ماں جو ڈرامہ کر کے گئی ہے، اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ حرین نے شامر کی شرٹ کا کالر پکڑ کر مچلتے ہوئے کہا۔ پاپا پلیز، ہم نے ماما کی روح کے ثواب کے لیے صدقہ بھی تو دینا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ کسی غریب کی شادی میں مدد کرنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پلیز بابا۔ بیٹی کی معصوم زبان سے اپنی مرحوم بیوی کا ذکر سن کر شامر کا دل پگھل گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بے شک ابریش کی ماں لالچی اور ڈرائیں باز ہے، لیکن ابریش ایک شریف اور محنتی لڑکی ہے، وہاں جانا شاید حرین کی خوشی اور صدقے کے لیے اچھا رہے۔ ٹھیک ہے میری جان، ہم چلیں گے، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ شفیق، ڈرائیور سے کب گاڑی نکالے۔ شامر نے حرین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ شام کے وقت شادی کے چھوٹے سے ہال میں خوب رونق تھی۔ حمزہ سفید شلوار قمیص اور واسکوٹ میں بہت پہنے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور اطمینان تھا۔ مبارک ہو بھائی حمزہ، آخرکار تم نے اپنی پیار کو حاصل کر ہی لیا، حمزہ کے دوست ساجد نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شکر ہے میرے مالک کا ساجد، تم نہیں جانتے میں نے اس دن کے لیے کتنی راتیں جاگ کر محنت کی ہے، بس دعا کرو ابریش کو وہ تمام خوشیاں دے سکوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اسی وقت ہال کے دروازے پر ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے شامر اپنی بیٹی حرین کا ہاتھ تھامے باہر نکلا۔ اس کی باروب شخصیت اور قیمتی صورت نے ہال میں موجود تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ محلے کے رشتہ دار آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے کہ یہ امیر آدمی کون ہے۔ سریا جو ہال کے کونے میں کھڑی نظریں جمائے ہوئی تھی، اس نے جیسے ہی شامر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک اور زہریلی چمک ابھر آئی۔ لو جی، شکار خود ہی جال میں آ گیا، اب دیکھنا سریا کا کھیل۔ سریا نے زیر لب مسکرا کر کہا اور فوراً شامر کی طرف بڑھی۔ اوہ شامر صاحب، آپ آئے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، آپ نے تو کل مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن آج آ کر ہمارا مان بڑھا دیا۔ سریا نے مصنوعی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شامر نے مگر کسی گرم جوشی کی کہا، میں یہاں صرف اپنی بیٹی کی ضد پر آیا ہوں، اور یہ شادی کا تحفہ اور لفافہ ہے ابریش کے لیے، ہم بس جا ہی رہے تھے۔ ارے ایسے کیسے جا رہے صاحب، اتنی دور سے آئے ہیں، ذرا 2 منٹ بیٹھ کر شربت تو پی لیں، اور ابریش بھی اندر کمرے میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے،
وہ تو آپ کو اپنا بڑا بھائی اور محسن مانتی ہے۔ سریہ نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ شامی نے گھڑی دیکھے پھر حرین کی طرف دیکھا جو ہال میں لگی غباروں کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے لیکن صرف 2 منٹ۔ سریہ شاہمیر کو ہال کے پیچھے بنے ایک الگ اور ویران کمرے کی طرف لے گئی۔ اس کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا ویٹنگ ایریا تھا جہاں شربت کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ آپ یہاں بیٹھے صاحب؟ جی، میں اندر سے ابریش کو بلا کر لاتی ہوں اور آپ کے لیے شربت بھی بھیجتی ہوں، سریہ نے کہا اور تیزی سے نکل گئی۔ کمرے کے اندر ابریش بستر پر بیٹھی تھی۔ دودھ میں ملی دوا کا اثر اب دکھ رہا تھا اور اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھیں غنودگی سے بند ہو رہی تھی۔ سریہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ابریش کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلو اٹھو، باہر تمہارا باس شاہمیر آیا ہے، وہ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، چلو باہر چلو۔ سریہ نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر والے کمرے کی طرف دھکیلا۔ امی میرا سر بہت گھوم رہا ہے، مجھے سونا ہے امی، ابریش نے نڈھال آواز میں کہا۔ چپ کر کے کھڑی رہ یہاں پر۔ سریہ نے اسے شامی کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور خود چپکے سے باہر نکل کر دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ شامی نے ابریش کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ ابریش لڑکھڑانے گرنے لگی تو شامی نے آگے بڑھ کر اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ ابریش کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک تو؟ شامی نے حیرت اور تشویش سے پوچھا۔ ابریش نے نیم کھلی آنکھوں سے شامی کو دیکھا۔ دوا کے اثر کی وجہ سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے شامی کے کوٹ کو پکڑ لیا تاکہ گر نہ جائے۔ سر مجھے بچا لیں۔ اسی وقت اچانک سریہ نے باہر جا کر زور زور سے چیخنا اور سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، لوٹ گئی میں، ہائے میری بچی کی عزت تباہ ہو گئی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو۔ سریہ کے چیخنے کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ حمزہ، اس کے گھر والے اور تمام رشتہ دار بھاگتے ہوئے پیچھے کی طرف آئے۔ حمزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سریہ نے ڈرامائی انداز میں آگے بڑھ کر کمرے کی کنڈی کھولی اور دروازہ پورا کھول دیا۔ سب کی نظریں اندر گئیں۔ کمرے کے اندر شامی نے ابریش کو اپنی آغوش میں تھام رکھا تھا اور ابریش اس کے کوٹ کو پکڑے نڈھال کھڑی تھی۔ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی ناجائز تعلق ہو۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ کی آنکھیں پھٹ گئی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ سے پھولوں کا ہار چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ کیا ہے ابریش؟ حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں شدید صدمہ اور درد تھا۔ کمرے کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا، ہر طرف شیموگیاں شروع ہو چکی تھی۔ شامی نے فوراً ابریش کو خود سے دور کیا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تیر گیا۔ اس نے ہجوم کو گھورتے ہوئے سخت آواز میں کہا، یہ تم لوگ کیا بکواس سوچ رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو، تم سب کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابریش کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور میں… چھوڑیں شاہمیر صاحب، اب مزید جھوٹ مت بولے۔ سریہ نے زور زور سے روتے ہوئے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے شاہمیر کی بات کاٹی۔ ہائے اللہ، میں تو برباد ہو گئی ہے، میری معصوم بیٹی کو اس امیر آدمی نے بڑکا لایا۔ شاہمیر صاحب، اگر آپ کے دل میں اتنی ہی ہوس تھی تو میری بیٹی کا غریبانہ گھر کیوں اجاڑا؟ میری بیٹی کی شادی والے دن ہی اسے بدنام کر دیا۔ بکواس بند کرو تم عورت، تم نے خود مجھے یہاں بھیجا تھا، تم نے مجھے شربت کے بہانے یہاں بلایا اور برتن لینے کے بہانے ابریش کو اندر بھیجا، یہ سب تم نے خود کیا ہے۔ سریہ نے تڑپ کر حمزہ کی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ بہن جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ غریبوں کی عزت سے کھیلنے والا امیر زادہ ہے، میری بیٹی تو بالکل بے قصور ہے، اسے اس آدمی نے بہلا پھسلا کر یہاں بلایا تھا۔ ابریش جو دوا کے اثر سے تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی، اس نے یہ سب سن کر بدحواسی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ اس نے حمزہ کو دیکھا اور لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ حمزہ میری بات سنو، خدا کی قسم حمزہ، میں سچی ہوں، امی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا حمزہ، مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی۔ ابریش نے روتے ہوئے حمزہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ حمزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے لیکن آنکھوں میں شدید دکھ اور ٹوٹے ہوئے مال کی کسک تھی۔ بس ابریش، بس کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دن رات ایک کر کے تمہارے لیے ایک ایک روپیہ جوڑا، میں نے سوچا تھا میں تمہیں عزت دوں گا، اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گا، لیکن تم نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اپنے باس کے لیے تم نے میری سچی محبت کی قربانی دے دی۔ حمزہ ایسا مت کہو، میرا یقین کرو، میں تمہاری تھی اور صرف تمہاری ہی ہوں۔ ابریش نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تم تو مجھے جانتے ہو نا، میں ایسی رہی ہوں حمزہ، پلیز میرا یقین کرو۔ حمزہ کی ماں آگے آئی اور اس نے ابریش کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ دور ہٹو ہماری نظروں سے، بے حیا لڑکی، اب کون سی صفائیاں دے رہی ہو؟ پورا ہال گواہ ہے کہ تم اپنے باس کے ساتھ اس بند کمرے میں کیا کر رہی تھی، نکل جاؤ ہماری زندگی سے۔ حمزہ نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ابریش کو آخری بار دیکھا جس میں صرف پچھتاوا اور آخری الوداع تھا۔ ہم یہ بارات واپس لے جا رہے ہیں امی،
یہ شادی اب کبھی نہیں ہو سکتی، چلیے یہاں سے۔ حمزہ، نہیں حمزہ، مجھے یوں مت چھوڑو۔ ابریش چیخ اٹھی اور زمین پر گر کر رو پڑی۔ حمزہ اور اس کے تمام رشتہ دار ہال سے باہر نکل گئے۔ ہال میں موجود باقی لوگ بھی ابریش اور اس کی ماں پر تھو تھو کرتے ہوئے ایک ایک کر کے جانے لگے۔ بارات واپس لوٹ چکی تھی۔ ہال اب بالکل خالی اور ویران ہو چکا تھا۔ صرف شاہمیر، اس کی معصوم بیٹی حورین، روتی ہوئی ابریش اور سریہ وہاں موجود تھے۔ سریہ نے موقع غنیمت جانا اور دوبارہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہائے اللہ، اب کون میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ ہائے میں تو برباد ہو گئی، میری بیٹی کی عزت نیلام ہو گئی، اب یہ کیسے منہ دکھائے گی؟ ہم غریبوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ سریہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر کہیں جا رہی تھی۔ شامیر جو اب تک اس پوری سازش کی تہہ کو سمجھ چکا تھا، اس کا غصہ اب سب سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے سریہ کا مکرانہ چہرہ دیکھا اور پھر زمین پر بے بس پڑی روتی ہوئی ابریش کو دیکھا۔ حورین ڈر کے مارے شامیر کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ اس نے سریہ کو گھورتے ہوئے کہا، بند کرو اپنا یہ گھٹیا ڈرامہ۔ تم چاہتی کیا ہو؟ یہی نا کہ ابریش کا نکاح کسی امیر سے ہو جائے؟ سریہ کا رونا یکدم رک گیا۔ اس نے شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے جیب سے اپنا قلم نکالا اور سخت سرد لہجے میں بولا، مولوی صاحب کو بلاؤ، میں کروں گا اس سے نکاح۔ ابریش نے دم بخود ہو کر شامیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خاموش رہو ابریش، شامیر نے سخت آواز میں اسے ڈانٹا۔ پھر سریہ کی طرف مڑ کر بولا، سن لو عورت، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بولو کتنا حق مہر چاہیے تمہیں؟ سریہ کے چہرے پر چھپی ہوئی لالچ یکدم باہر آ گئی۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھا اور بولی، 50 لاکھ، 50 لاکھ روپے حق مہر ہوگا اور نقد دینا پڑے گا۔ ابریش تڑپ اٹھی، امی آپ میری بولی لگا رہی ہیں؟ آپ پیسوں کے لیے میری زندگی کا سودا کر رہی ہیں؟ سر پلیز، آپ ایسا مت کریں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شامیر نے ابریش کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے اپنے مینیجر کو فون ملایا اور کہا، ذیشان، 50 لاکھ روپے کا چیک لے کر فوراً شادی ہال پہنچو۔ فون بند کر کے شامیر نے سریہ کو حقارت سے دیکھا، تمہارا حق مہر تمہیں مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اب مزید کوئی ڈرامہ کیا تو میں تمہیں جیل کی ہوا کھلاؤں گا۔ چند ہی دیر میں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور سنسان ہال میں ابریش اور شامیر کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابریش کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس شادی کے خواب اس نے حمزہ کے ساتھ دیکھے تھے، وہ ایک بھیانک خواب کی طرح بکھر چکے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی سوتیلی ماں کی سازش کا نتیجہ تھا، تاکہ وہ بعد میں طلاق دلوا کر حق مہر کا روپیہ بٹور سکے۔ نکاح کے بعد سریہ نے جلدی سے چیک شامیر کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ شامیر نے ابریش کا بازو سختی سے تھاما اور اسے گاڑی کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے ابریش کو اندر دھکیلا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ گاڑی شامیر کی عظیم الشان حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف ابریش کی دھیمی دھیمی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر شامیر نے ابریش کو اپنے ہال روم میں لا کر کھڑا کیا۔ اس نے حورین کو اس کی آبا کے پاس بھیجا اور دروازہ بند کر دیا۔ شامیر ابریش کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، یہ تم سب غریب لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، امیروں کو پھنسانا، جیسے تم اور تمہاری ماں نے آج مجھے پھنسایا نا۔ تم نے سوچا کہ تم اس طرح میری حویلی کی مالکن بن جاؤ گی اور 50 لاکھ لے کر عیش کرو گی۔ ابریش نے تڑپ کر شامیر کی طرف دیکھا، سر خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں تو بے خبر تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ امی کیا کر رہی ہیں۔ بٹ ٹرسٹ می ابریش۔ شامیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑا، اس سازش پر تم ساری زندگی افسوس کرو گی۔ وہ سزا دوں گا میں تمہیں کہ تم جیتے جی مر جاؤ گی۔ تم نے میری بیٹی کے سامنے میری عزت کا نیلام کیا ہے، اب تم اس گھر میں ایک بیوی بن کر نہیں، ایک قیدی بن کر رہو گی۔ ابریش نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی میں درد اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں بچا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی میں ہر طرف گھپ اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ابریش گہرے سرخ شادی کے جوڑے میں بستر کے کونے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ چھوٹی حورین اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بھالو لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھیں۔ ماما، حورین نے ہچکچاتے ہوئے ابریش کو دیکھا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابریش نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور حورین کو دیکھا، میں نہیں رو رہی بیٹا، بس میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ ابریش نے اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا،
تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ حورین چل کر بستر کے قریب آئی اور ابریش کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی. مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا اور پاپا اپنے کمرے میں بہت غصے میں ہے. آپ مجھے کوئی کہانی سنائیں گی؟ ابریش کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، لیکن اس نے حورین کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنا شروع کر دی. ہاں میں سناتی ہوں نا. ایک تھی معصوم شہزادی. کہانی سناتے سناتے کچھ ہی دیر میں حورین ابریش کی گود میں سو گئی. ابریش نے اسے پیار سے بستر پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹ گئی. تھوڑی دیر بعد شامل کمرے میں آئے. وہ ابریش کو مزید کچھ سخت باتیں کہنے آیا تھا، لیکن جب اس نے حورین کو ابریش کے ساتھ سکون سے سوتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے. اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا، تولیہ اٹھایا اور غصے سے باہر نکل گیا. اگلی صبح سورج نکلتے ابریش نے اپنا بھاری جوڑا تبدیل کیا اور گھر کی مسمار شدہ حالت کو سنبھالنے کچن میں چلی گئی. وہ شہمیر کے غصے سے واقف تھی، اس لیے وہ ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے اسے ڈانٹ پڑے. کچن میں پہلے سے موجود خان سامہ نے اسے تعجب سے دیکھا. میڈم آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ آرام کریں، صاحب بہت سخت ہے، وہ غصہ کریں گے. خان سامہ نے ادب سے کہا. ابریش نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا. کوئی بات نہیں چچا، میں حورین اور صاحب کے لیے ناشتہ بنانے آئی ہوں، آپ بس مجھے سامان بتا دیں. ابریش نے جلدی جلدی چائے اور ناشتہ تیار کیا. جیسے ہی وہ ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی، شاہمیر سوٹ پہنے ہاتھ میں فائل لیے نیچے آیا. یہ کیا ہے؟ شاہمیر نے میز پر رکھے ناشتے کو دیکھ کر سرد آواز میں پوچھا. آپ کا ناشتہ سر، ابریش نے نظر جھکا کر کہا. شاہمیر نے ٹرے کو پلیٹ سرکایا اور تلخی سے بولا. مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا کچھ نہیں کھانا، اور مجھے سر کہنا بند کرو. تم نے جو ڈرامہ رچا ہے اس کے بعد ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اس معصوم چہرے سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا. ابریش کا دل چوٹ کھا گیا. اس نے ہمت کر کے شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھا. میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا شاہمیر صاحب. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے پیسے یا حویلی کے لیے آئی ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے. میں یہاں صرف حالات کی مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں. ابریش نے خودداری سے کہا. شاہمیر نے اپنے قدم روکے اور ابریش کے قریب آیا. حالات کی مجبوری یا 50 لاکھ روپے کی لالچ؟ تمہاری ماں نے چیک کیش کروا لیا ہے، معلوم ہے نا تمہیں؟ تم دونوں نے مل کر جو پلان بنایا تھا وہ پورا ہو گیا. مجھے اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابریش چیخ اٹھی. خدا کے لیے مجھے میری ماں سے الگ سمجھے. شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک حقارت آمیز نظر اس پر ڈالی اور حویلی سے باہر نکل گیا. دوپہر کے وقت شاہمیر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے کیبن میں اس کا ایک پرانا بزنس حریف اور دشمن جہانگیر داخل ہوا. جہانگیر کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی. مبارک ہو شاہمیر صاحب، سنا ہے آپ نے راتوں رات دوسری شادی کر لی، اور وہ بھی اپنے سے آدھی عمر کی اپنی ہی اسسٹنٹ سے. جہانگیر نے طنز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی. شاہمیر نے غصے سے اپنے قلم کو میز پر پڑھا. جہانگیر، تم میرے کیبن میں کیا کر رہے ہو، اور تمہیں میری ذاتی زندگی سے کیا لینا دینا؟ جہانگیر ہنس پڑا. ارادہ تو کچھ نہیں تھا بھائی، بس سوچا تمہیں مبارکباد دے دوں. ویسے تمہاری نئی سریہ بیگم کافی تیز عورت ہے. اتنا بڑا جال بچھایا اور تم جیسے عقل مند انسان کو پھنسا بھی لیا. شاہمیر کی آنکھوں میں شک کا پہلا سایہ لہرایا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم سریہ کو کیسے جانتے ہو؟ جہانگیر کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہو گئی. ارے میں تو بس محلے کی باتیں بتا رہا ہوں. خیر، اپنا خیال رکھنا شاہمیر. غریب لوگ جب امیر بننے کی خواب دیکھتے ہیں تو اکثر پورا گھر تباہ کر دیتے ہیں. جہانگیر اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہنستا ہوا باہر نکل گیا. شاہمیر کرسی پر بیٹھا سوچ میں پڑ گیا. اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا جہانگیر کا سریہ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ کیا یہ صرف سریہ اور ابریش کا کھیل تھا یا اس کے پیچھے اس کا پرانا دشمن بھی شامل تھا؟ شام کو ابریش حویلی کے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، حورین کو پڑھا رہی تھی. اتنے میں ماموں شفیق بھاگتے ہوئے آئے تھے. میڈم جی، باہر آپ کی امی آئی ہیں اور چوکیدار سے بحث کریں گے، وہ اندر آنے کی ضد کریں گے. ماموں شفیق نے گھبراتے ہوئے لہجے میں بتایا. ابریش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ فوراً حویلی کے مین گیٹ کی طرف بھاگی. باہر سریہ اچھے اور نئے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی اور چوکیدار کو ڈانٹ رہی تھی. امی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ابریش نے پریشانی سے پوچھا. ارے واہ میری بیٹی، اب تو حویلی کی مالکن بن گئی ہے. دیکھ، میں نے 50 لاکھ کا چیک کیش کروا لیا. اب تم اس شاہمیر سے جلدی سے طلاق لو اور باہر آؤ. ہم آدھے آدھے پیسے بانٹ لیں گے اور عیش کریں گے. امی آپ انسان ہیں یا کوئی بلا؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی. حمزہ کا سچا پیار مجھ سے چھین لیا. مجھے ایک ایسے انسان کے سپرد کر دیا جو مجھ سے نفرت کرتا ہے. اور آپ کو اب بھی صرف پیسوں کی فکر ہے؟ سریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو کیا اس مفلس حمزہ کے ساتھ سڑتی رہتی؟ اب تیرے پاس پیسہ ہے،
چپ کر کے شامر سے طلاق کا کیس فائل کر، مہر کا روپیہ ہمارا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ابریش نے چلا کر کہا، آپ ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جائیں ورنہ میں چوکیدار سے کہہ کر آپ کو باہر نکلوا دوں گی۔ اسی وقت شامر کی گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ شامر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے سریہ اور ابریش دونوں کو گھورا۔ سریہ نے شامر کو دیکھتے ہی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی اور بولی، اوہ شامر صاحب، میں تو بس اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھنے آئی تھی، آخر ماں ہونا دل تڑپتا ہے بیٹی کے لیے۔ شامر نے سریہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ابریش کا بازو سختی سے تھام کر حویلی کے اندر کی طرف گھسیٹا۔ آپ ہاتھ چھوڑیے میرا شامر صاحب۔ ابریش نے تڑپ کر اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ خاموشی سے اندر چلو، شامر نے سریہ کی طرف مڑ کر دیکھ کر بولا، اور آپ آئندہ اگر اس حویلی کے گیٹ کے پاس بھی نظر آئی تو میں پولیس کو بلا کر اندر کروا دوں گا۔ اپنے 50 لاکھ سنبھالیں اور یہاں سے دفع ہو جائے۔ سریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ شامر ابریش کو بال ہال میں لا کر چھوڑتا ہے اور غصے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس عورت کے یہاں بلانے کی؟ شامر کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ کیا پلان بنا رہے تھے بھار؟ طلاق یا پھر مزید پیسوں کی مانگ کا؟ بس کر دے شامر صاحب، خدا کے لیے اب بس کر دے۔ ابریش شیخی، آپ ہر بار مجھے اپنی ماں کے ترازو میں کیوں تولتے ہیں؟ میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا، وہ مجھ سے طلاق کا کیس فائل کرنے کا کہہ رہی تھی تاکہ وہ پیسے ہڑپ کر سکے، لیکن میں نے ان کے منہ پر انکار کیا ہے۔ شامر نے طنزاً ہنستے ہوئے کہا، اوہ واقعی، کیا مجھے اس ڈرامے پر تالیاں بجانی چاہیے؟ تم اتنی معصوم بننے کی اداکاری کرتی ہو ابریش، لیکن سچ یہ ہے کہ تم سب ایک ہی تھال کے چٹے بٹے ہو۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچیں۔ ابریش نے اپنی آنسو پوچھے اور بولی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کی اس حویلی میں صرف اس لیے رکی ہوئی ہوں کیونکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ جس دن آپ کو سچ معلوم ہوگا اس دن آپ کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوگی۔ یہ کہہ کر ابریش تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلی صبح ماموں شفیق کچن میں برتن صاف کر رہے تھے کہ شامر وہاں آیا۔ شامر کے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح تھے۔ شفیق، ابریش کہاں ہے؟ شامر نے پوچھا۔ ماموں شفیق نے ہاتھ جھکاتے ہوئے کہا، صاحب جی، میڈم تو صبح سے حرین بیٹی کو ناشتہ کروا کے اس کا ہوم ورک کروا رہی ہے، بچی تو رات کو بھی اس کے پاس ہی سوئی تھی۔ صاحب میں تو پرانا ملازم ہوں، ایک گل کہوں؟ شامر نے آبرو اٹھائے۔ بولو۔ صاحب، بندہ شیشے کے پیچھے کا سچ نہ دیکھے تو دھوکا کھا جاتا ہے۔ میڈم معصوم ہے، ان کے چہرے پر کوئی مکر نہیں ہے، آپ غصے میں اندھے ہو رہے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، وہ لڑکی تو دن رات حرین بیٹی کی ماں کی طرح دیکھ بھال کر رہی ہے۔ شامر نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ ماموں شفیق کی باتوں نے اس کے دل میں شک کا ایک نیا رد عمل کھول دیا تھا۔ اسی دوپہر شامر کو اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کا فون آیا۔ شامر نے فوراً فون اٹھایا۔ جی ذیشان، کچھ پتہ چلا؟ شامر نے جلدی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر آپ نے صحیح شک کیا تھا، جہانگیر کا سریہ کے ساتھ پرانا رابطہ ہے۔ شامر سر، جہانگیر نے سریہ کے قرضے اتارے تھے اور اس شادی کے بدلے سریہ کو مزید پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا تاکہ آپ کی مارکیٹ میں بدنامی ہو اور آپ کا بزنس گر جائے۔ کیا؟ اس کا مطلب سریہ نے جہانگیر کے کہنے پر یہ پورا ڈرامہ رچایا تھا اور ابریش بھی اس میں شامل تھی؟ سر، ابریش کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہمیں سریہ اور جہانگیر کی کال ریکارڈنگ ملی ہے جس میں سریہ صاف کہہ رہی کہ ابریش کو بے ہوش کر کے اس کمرے میں بھیجا گیا تھا تاکہ شادی ٹوٹ جائے اور وہ آپ سے مہر کے پیسے وصول کرے۔ ابریش بالکل بے قصور ہے۔ شامر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ شامر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شام کے وقت شامر نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ حمزہ کے گھر پہنچا۔ حمزہ گلی کے کونے پر پریشان حال کھڑا تھا۔ جب اس نے شامر کی بڑی گاڑی کو اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھا تو اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ شامر گاڑی سے باہر نکلا اور حمزہ کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب کیا باقی رہ گیا؟ میری اور ابریش کی زندگی برباد کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ حمزہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ شامر نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، حمزہ میں یہاں لڑنے نہیں آیا، میں تمہیں ایک سچ بتانے آیا ہوں، مجھے تمہارا کوئی سچ نہیں سننا۔ حمزہ نے رخ موڑنا چاہا۔ شامر نے حمزہ کا شانہ تھاما۔ سننا پڑے گا تمہیں، ابریش پاک دامن ہے، اس نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی، وہ اس رات بے قصور تھی،
اسے اس کی سوتیلی ماں نے دوا دے کر بے ہوش کیا تھا تاکہ وہ تم سے اس کی شادی توڑ سکے اور مجھ سے پیسے بٹور سکے۔ یہ سب سریا اور میرے دشمن جہانگیر کی سازش تھی۔ حمزہ ششتا رہ گیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابریش بے قصور ہے؟ ہاں، شاہمیر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اس پر شک کیا، اسے بہت دکھ دیا، لیکن سچ یہی ہے کہ ابریش معصوم ہے۔ تم اس سے سچی محبت کرتے تھے حمزہ، میں چاہتا ہوں تم یہ سچ جانو۔ حمزہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ہائے میں لٹ گیا، میں نے اپنی ابریش پر بھروسہ نہیں کیا، میں نے اس کی صفائی بھی نہیں سنی۔ جب شامی واپس حویلی پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے، پورا گھر تاریک تھا۔ شامیر آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ابریش کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ابریش کے سامنے جا کر کس منہ سے معافی مانگے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ بستر پر ابریش کا کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ شامیر گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے وہ خط اٹھایا۔ خط پر لکھا تھا، شامیر صاحب، میں اس حویلی سے جا رہی ہوں، میں نے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لیا اور نہ ہی مجھے آپ سے کچھ چاہیے، میں صرف اپنی عزت نفس بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے غریب اور لالچی کہا تھا، لیکن میں آپ کو ثابت کر کے جا رہی ہوں کہ میں غیرت بکاؤ نہیں ہوں اور نہ ہی میری غیرت بکاؤ ہے۔ اپنی بیٹی حرین کا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ شاہمیر کے ہاتھ سے وہ خط گر گیا۔ ابریش! شاہمیر کی جیغ حویلی کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ شفیق! شفیق کہاں ہو تم؟ شاہمیر کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا جو ماموں شفیق نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ماموں شفیق بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ابریش کہاں ہے شفیق؟ وہ کب گئی؟ تم کہاں تھے جب وہ جا رہی تھی؟ شاہمیر نے ماموں شفیق کے شانے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ماموں شفیق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، صاحب جی، میں تو بازار سامان لینے گیا تھا، جب واپس آئے تو میڈم حرین بیٹی کو سلا کر اپنا چھوٹا سا بیگ لیے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے بہت روکا، ان کے پاؤں تک پڑا، لیکن وہ روتے ہوئے بولی کہ شفیق چچا، اب اگر میں 1 منٹ بھی یہاں رکی تو میری عزت نفس مر جائے گی۔ صاحب سے کہنا میں لالچی نہیں تھی۔ شاہمیر نے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ 40 سال کی عمر میں اتنے بڑے بزنس کا مالکن ہوتے ہوئے بھی وہ آج بھی ایک معصوم لڑکی کے سامنے ہار گیا تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی شفیق، میں نے ایک سچی اور معصوم لڑکی کو طعنے دیے، اسے ذلیل کیا۔ شاہمیر نے تڑپ کر کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سڑکوں پر سناٹا تھا۔ ابریش اپنے چھوٹے سے پرانے بیگ کو ہاتھ میں تھامے گلیوں میں اکیلی پیدل چل رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، بخار کی وجہ سے اس کا جسم تپ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی سہیلی عائشہ کے گھر چلی جائے گی، لیکن اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی، یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں سوتیلی ماں نے مجھے پیسوں کے لیے بیچ دیا اور جس سے نکاح ہوا اس نے مجھے بد کردار سمجھا۔ ابریش نے روتے ہوئے آس پاس کے ویران ماحول کو دیکھا۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، بخار کی شدت اور دن بھر کی بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا دماغ سائی سائی کرنے لگا۔ اس نے 1-2 قدم آگے بڑھائے اور سڑک کے کنارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف شامیر کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ شامیر خود گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی نظریں ہر گلی اور ہر سڑک کے کنارے پر ابریش کو تلاش کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ سامنے سے ذیشان کی کال تھی۔ جی سر، ایک بڑی خبر ہے، جہانگیر اور سریا کا پورا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ پولیس نے سریا کے گھر چھاپا مارا ہے، جہاں سے جہانگیر کے بھیجے ہوئے بندے اور رقم برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے سریا کو گرفتار کر لیا ہے، ذیشان نے اطلاع دی۔ شامیر نے گاڑی سائڈ پر روکی اور گہرا سانس لیا۔ ذیشان، مجھے سریا یا جہانگیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شامیر کو اس کی سزا قانون دے دے گا۔ مجھے صرف ابریش چاہیے، تم پولیس اسٹیشن اور قریبی ہسپتالوں میں پتہ کرو، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کیا؟ میڈم گھر چھوڑ گئی؟ سر، میں ابھی سب ہسپتالوں اور پولیس موبائلوں کو الرٹ کرتا ہوں۔ ذیشان نے گھبرا کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ شامیر نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ سختی سے تھام لیا۔ ابریش، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، خدا کے لیے مجھے معاف کرنے کا ایک موقع دے دو۔ 1 ہفتے بعد شہر کے ایک سرکاری ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شامیر بدحواسی کی حالت میں داخل ہوا۔ اسے ذیشان نے بتایا کہ پولیس کو ایک بے ہوش لڑکی سڑک کے کنارے ملی ہے جسے یہاں لایا گیا ہے۔ شامیر کے قدم کانپ رہے تھے جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک لڑکی اکیلی بے ہوش لائی گئی ہے، ابریش نام ہے اس کا، وہ کیسی ہے؟
شامر نے التجا بھری آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے شامر کو دیکھا اور شانے ہلا کر بولا، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ دیکھیے مریضہ کی حالت کافی نازک ہے، انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے اور جسم میں خون اور پانی کی شدید کمی ہے، ساتھ میں تیز بخار ہے۔ اگلے 12 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، آپ دعا کو اہتمام کریں۔ شامر شیشے کی کھڑکی سے اندر بستر پر لیٹی ابریش کو دیکھنے لگا۔ اس کا زرد چہرہ خشک ہونٹوں اور ہاتھوں میں لگی ڈرپ دیکھ کر شامر کی روح کانپ گئی۔ وہ آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شامر ابریش کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ابریش کا گرم اور کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابریش، شامر کی آواز روحان سی ہو گئی، مجھے معاف کر دو ابریش، میں نے اپنے غصے اور شکوے میں اندھا ہو گیا تھا کہ میں تمہاری سچائی کو نہ دیکھ سکا۔ تم نے صحیح کہا تھا، شامر ایک غریب انسان ہے جو کبھی کسی کی عزت کو نہ سمجھ سکا۔ شامر نے اپنا سر ابریش کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا ابریش، میں تو بس اپنے ٹوٹے ہوئے مان کا غصہ تم پر نکال رہا تھا۔ تمہاری ماں اور جہانگیر جیل میں ہے، ان کی سچائی سامنے آ گئی ہے، لیکن میں خود کو کیسے معاف کروں؟ تم اسے ایک بار آنکھیں کھول لو ابریش، حورین بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب شامر وہیں کرسی پر بیٹھا ابریش کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک ابریش کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ شامر نے فوراً سر اٹھایا۔ ابریش نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل پلکیں کھولی۔ اس نے سامنے دھندلی نظروں سے شامر کو روتے ہوئے دیکھا۔ سر، ابریش کے خشک ہونٹوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ شامر نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور چمچ سے اس کے ہونٹوں کو تر کیا۔ ابریش تم ٹھیک ہو؟ بولو، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، شامر نے جلدی سے کہا۔ ابریش نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی پرانا خوف اور دکھ تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابریش نے کمزور آواز میں کہا، میں تو آپ کا گھر چھوڑ دیا تھا، آپ تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شامر کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگے۔ اس نے ابریش کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے شکایت نہیں ہے ابریش، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں طعنے دیے جبکہ تم بے قصور تھی۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں ابریش، مجھے معاف کر دو۔ ابریش نے حیرت سے شامر کو دیکھا۔ اس کے سامنے شہر کا اتنا بڑا مغرور اور بارو بزنس مین ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شامر صاحب، ابریش کی آواز لرزنے لگی، مجھے سزا دو ابریش، جو سزا دینی ہے دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ تمہاری سوتیلی ماں کا سچ سامنے آ چکا ہے، وہ پولیس کی حراست میں، تم سچی تھی ابریش اور میں غلط تھا، شامر نے روتے ہوئے کہا۔ ابریش نے شامر کے چہرے کو دیکھا جہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف سچا پچھتاوا اور التجا تھی۔ ابریش نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا لیکن اس کی روح ابھی بھی زخمی تھی۔ شامر صاحب اٹھے، ہاتھ مت جوڑے، میں نے آپ کو معاف کیا، ابریش نے دھیمے اور شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ شامر نے نڈھال نظروں سے اسے دیکھا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اسی وقت ماموں شفیق چھوٹی حورین کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ حورین نے جیسے ابریش کو دیکھا وہ دوڑ کر اس کے بستر سے جا لگی۔ ماما، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، حورین نے معصومیت سے ابریش کے گلے لگ کر کہا۔ ابریش نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ چند دن بعد شامر ابریش اور حورین کو لے کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ سریہ اور جہانگیر کو ان کے مکرانہ اور غیر قانونی اقدامات کی سزا مل چکی تھی، جبکہ حمزہ نے بھی اپنی غلط فہمی پر ابریش سے معافی مانگ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شامر نے ابریش کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ ایک نئے رشتے، سچی محبت اور برابری کا ہاتھ بڑھایا۔ جو شادی ایک بھیانک سازش سے شروع ہوئی تھی، وہ اب سچے خلوص اور احترام اور ایک خوبصورت مسکراتی ہوئی فیملی پر اختتام پذیر ہوئی تھی۔